جہاں نماز میں تاخیر کی جائے تو بہتر ہے۔ اولاً مستحب ہے کہ انسان نماز کو اول وقت میں بجا لائے۔ جس قدر انسان کی نماز اول وقت سے نزدیک تر ہوگی اسی حساب سے بہتر ہے، ثواب زیادہ ہے، قبولیت کے نزدیک ہے۔ لیکن کبھی نماز میں تاخیر کبھی لازم ہوتی ہے اور کبھی بہتر ہوتی ہے کہ نماز میں تھوڑی سی تاخیر کر دیں۔ تو بعض موارد ہیں۔ سب سے پہلا مورد کہ انسان نماز ظہر میں تاخیر کرے اور نماز عصر میں تاخیر کرے تاکہ نوافل نماز ظہر اور نوافل عصر کو بجا لا سکیں۔ اب نوافل کی خاطر نماز ظہر میں آپ تاخیر کریں تو جب اول زوال ہو جائے تو پہلے آپ نوافل پڑھیں گے، 8 رکعتیں نوافل ظہر کی، 2 رکعتیں جو ہیں ہر نماز 2 رکعت کی ہیں، تو اس طرح 4 نمازیں ہوں گی، تو کلاً 8 رکعتیں ہوں گی نوافل ظہر کے عنوان سے۔ تو اس کے بعد آپ نماز ظہر پڑھیں گے، یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ فوراً نماز عصر نہیں پڑھیں گے، آپ 8 رکعتیں نوافل عصر کے عنوان سے پڑھیں گے۔ جس طرح نوافل ظہر 2 رکعتیں کر کے آپ نے پڑھ لی، اسی طرح نوافل عصر بھی 2 رکعتوں کے لیے کی نماز آپ 4 نمازیں پڑھیں گے، 8 رکعتیں ہوں گی، اس کے بعد آپ نماز عصر پڑھیں گے۔ تو یہ تاخیر ظہر اور تاخیر عصر نوافل کی خاطر یہ بہتر ہے۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اول وقت میں نماز ظہر کو پڑھیں، پھر اس کے بعد نماز عصر کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد نوافل کو قضا کی نیت سے پڑھیں۔ پہلے ظہر کے نوافل کو پڑھیں قضا کی نیت سے، پھر عصر کے نوافل کو پڑھیں قضا کی نیت، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے نوافل ظہر پڑھیں، پھر نماز ظہر پڑھیں، پھر عصر پڑھیں، پھر اس کے بعد نوافل عصر کو قضا کی نیت سے پڑھیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز ظہر میں تاخیر کر دیں، پہلے نوافل کو پڑھیں، ادا کی نیت سے ہے یہ، پھر اس کے بعد آپ نوافل عصر کو پڑھیں ادا کی نیت سے، پھر نماز عصر کو پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ یہ پہلا مورد۔ کسی کے ذمے قضا نماز ہے، مثلا آج فجر کی نماز قضا ہو چکی تھی، ابھی اول ظہر ہے، تو بہتر ہے کہ پہلے آج کی جو ہے فجر کی جو نماز قضا ہوئی ہے اس کو پڑھیں، اس کے بعد ظہر پڑھیں، اس کے بعد عصر۔ تو یہ جو تھوڑی سی تاخیر ہوگی وہ اس لیے کہ پہلے اس قضا کو بجا لائیں۔ یہ بھی مثلا بعض کا فتویٰ ہے۔ بعض افراد اور اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس عذر ہے، عذر کی وجہ سے وہ وضو نہیں کر سکتے یا غسل نہیں کر سکتے، وہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرتے ہیں، وضو کے بدلے تیمم کرتے ہیں، غسل کے بدلے بھی تیمم کر کے اول وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر امید ہو یا امکان ہو کہ ممکن ہے کہ عذر برطرف ہو جائے تاکہ میں غسل کے ساتھ یا وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکوں، وعلیکم السلام، تو اس بنا پر کہ شاید تھوڑی دیر تاخیر کرنے سے جو ہے عذر برطرف ہوگا، مثلا پانی موجود نہیں ہے، پانی کا خاص امکان نہیں ہے، تو آپ اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی تاخیر کریں، شاید پانی مل جائے تاکہ میں وضو کر کے نماز پڑھ سکوں یا غسل کر کے نماز پڑھ سکوں۔ اسی طرح سے تو اگر ممکن ہو انسان کے لیے کہ اگرچہ
اول وقت میں تیمم کر کے اب جب تک عذر باقی ہے تیمم کر کے اول وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر تھوڑی سی تاخیر کریں کہ شاید اس کا عذر برطرف ہو جائے اور وہ وضو یا غسل سے نماز پڑھ سکیں، اس نیت سے اور اس امید میں تھوڑی سی تاخیر بہتر ہے. یہ تیسرا مورد جہاں وعلیکم السلام جہاں نماز میں تاخیر بہتر ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں ہے، ہم توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. مثلا آپ ابھی فی الحال کسی سے ناراض ہو چکے ہیں تو آپ کا ذہن اس طرف ہے. ابھی اگر آپ نماز شروع کریں تو غصے کی وجہ سے توجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے. یا آپ بالکل تھکے ہوئے آئے ہیں، ابھی اگر آپ اول وقت میں نماز پڑھنا چاہیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے توجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے. مثلا یا سستی ہے یا غنودگی ہے یا مثلا ابھی نیند آ رہی ہے، اگر اول وقت میں نماز پڑھوں تو نماز بالکل بے توجہ ہے نیند کی وجہ سے. تو اگر تھوڑی دیر انتظار کیا جائے، نماز میں تاخیر کر دیں اور مثلا یا تھکاوٹ دور ہو جائے گی یا آپ کا غصہ اتر جائے گا یا مثلا تھوڑی سی جو نیند غنودگی آ رہی وہ ختم ہو جائے گی. مثلا حتی 15 منٹ بھی اگر انسان سو سکے نیند کا خمار ختم ہو جاتا ہے، نیند کا جو فشار ہے جو شدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور انسان نماز پڑھ. تو اگر تھوڑی دیر نماز میں تاخیر کرنے سے آپ کی توجہ نماز کی طرف ہو سکتی ہے، غصہ آپ کا اتر جاتا ہے، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، نیند کی غنودگی ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت بہتر ہے کہ آپ نماز میں تھوڑی سی تاخیر کریں. اول وقت میں ادا کر سکتے ہیں لیکن اس وقت توجہ نہیں ہے. اب اگر تھوڑی سی تاخیر کریں گے تو میں توجہ سے نماز پڑھ سکوں گا. اس نیت سے اگر نماز میں تھوڑی سی تاخیر کریں تو یہ بھی بہتر ہے. پانچواں مورد نماز جماعت قائم ہوگی اور ابھی اول وقت میں مثلا یا امام جماعت نہیں پہنچ سکا ہے یا مثلا کوئی مسئلہ ہے کہ اول وقت میں جماعت قائم نہ ہو سکی تھوڑی دیر بعد، تو لہذا انتظار جماعت میں اگر آپ نماز میں تاخیر کریں تو یہ تاخیر بہتر ہے. فرادہ اول وقت میں پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑی سی دیر کر دیں گے تو جماعت قائم ہو جائے گی. یا پھر شروع میں افراد بہت ہی کم ہیں، یہ جو کم از کم مثلا 10 افراد ہیں تاکہ جماعت کا ثواب بیشتر سے بیشتر ہو جاتا ہے. مثلا 10 نفر کی خاطر بھی یہ بھی بعض نے فرمایا کہ اگر انتظار کیا جائے پتہ ہے کہ لوگ آئیں گے اور تو یہ انتظار بھی بہتر ہے. لیکن حضرت آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تقریباً ایسا نہیں ہے. اول وقت میں اگر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں فرادہ وہ عموماً بہتر ہے دیر سے پڑھی جانے والی جماعت سے. لیکن اگر زیادہ دیر نہ ہوتی ہو تو شاید یعنی اول وقت ہاتھ سے نکل نہ جاتا ہو تو جماعت بہتر ہے، ورنہ اول وقت میں فرادہ بہتر ہے. یہ تو آپ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اول وقت ہے، یہ کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا، ابھی تفصیل سے مجھے یاد نہیں ہے. اول وقت جو ہوتا ہے وہ اول وقت تو سب کو معلوم ہے، مثلا ایک افضل وقت ہوتا ہے وہ ہاتھ سے نکل نہ جائے. اول وقت معلوم ہے، جیسے مثلا فجر ہو جائے اول وقت، جیسے ظہر ہو جائے اول وقت، جیسے مغرب ہو جائے اول وقت ہے. اول وقت تو خیر معلوم ہے لیکن کب تک ہے بہتر وقت وہ ہے. مثلا شاخص کا سایہ خود شاخص کے برابر ہونے تک اول فضیلت ظہر کا وقت ہے، اور مثلا شاخص کا سایہ 2 برابر ہونے تک، مثلا 1 برابر ہونے کے بعد 2 برابر ہو جائے یا اس میں بھی کمی بیشی ہے فقہاء کے نزدیک، تو وہ عصر کا مثلا افضل وقت ہوتا ہے. تو اس طرح سے اسی طرح سے مثلا مغرب کے لیے، اسی طرح سے فجر کے لیے تو اول وقت میں تھوڑی سی دقت کرنی ہوتی ہے کہ وہ
تو اول وقت گزر نہ جائے. اول وقت اگر گزر جاتا ہو تو جماعت بہتر نہیں ہے. البتہ عید اللہ سستانی کا ہے تو فرادہ اول وقت میں پڑھنا بہتر ہے. یہ پانچواں مورد. چھٹا مورد جو ہے مسافر ہیں کہ وہ اگر اول وقت میں پڑھیں تو اسے بہت جلدی میں پڑھنا پڑتا ہے. اب یہ بھی بعض کا فتویٰ ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ مسافر ہے, ٹرین جا رہی ہے مثلا, گاڑی جا رہی ہے, ٹائم نہیں ہے, جلدی سے اس کو مثلا ہوائی جہاز تیار ہے, لیکن اگر وہ تھوڑی دیر تاخیر کریں گے تو وہ ایسی جگہ مثلا پہنچ جائے گا جہاں وہ آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے. تو شاید بعض فقہا کے نزدیک وہاں بھی تاخیر بہتر ہے تاکہ ایسی جگہ آپ پہنچیں جہاں سکون سے آپ نماز پڑھ سکیں. البتہ شاید بہتر یہ ہو کہ زیادہ دیر نہ رہے, ایسا نہ ہو کہ اب ایک گھنٹے 2 گھنٹے کی اول وقت گزر جائے. تو اگر تھوڑی دیر کے بعد مثلا بہتر, ابھی ریل میں اگر آپ اول وقت میں پڑھیں 5-10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ آپ انتظار کریں مثلا, تو آگے ایک ایسا اسٹیشن آ جائے گا جہاں پہ آپ آرام سے نماز پڑھ سکیں. تو ان صورتوں میں شاید بہتر ہو کہ آپ تھوڑی سی تاخیر کریں تاکہ سکون سے نماز پڑھیں. ساتواں مورد نماز عصر اور نماز عشاء جو ہے انہیں تاخیر میں ڈالیں تاکہ فضیلت کے وقت میں بجا لائیں. چونکہ اول وقت میں تو آپ ظہر بجا لاتے ہیں, اس کے فوراً بعد آپ عصر پڑھیں گے تو یہ عصر اول وقت تو ہے لیکن فضیلت کا وقت نہیں ہے. ظہر کی فضیلت کا وقت ہے لیکن عصر کی فضیلت کا وقت نہیں ہے. اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد آپ عشاء کی نماز بجا لاتے ہیں فوراً, تو مغرب تو فضیلت کے وقت میں آپ نے بجا, لیکن عشاء کی فضیلت کا وقت فی الحال نہیں ہے, تو تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے. تو عصر کی نماز اور عشاء کی نماز میں اس لیے تاخیر کرنا تاکہ ان کی فضیلت کا وقت داخل ہو جائے اور اس وقت میں آپ پڑھ سکیں, تو یہ تاخیر بھی بہتر ہے. یہ ساتواں مورد. البتہ ان کی تفصیلات ہیں تو تفصیلات بھی بیان ہونی چاہیے کہ عصر کی نماز کی فضیلت کا وقت کب سے کب تک ہے, اسی طرح عشاء کی فضیلت کا وقت کب سے کب تک ہے. آٹھواں مورد نماز مغرب میں تاخیر کرنا اس شخص کے لیے کہ جو روزے سے ہے اور زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے یا زیادہ پیاس اسے لگی ہوئی ہے کہ وہ شخص اس پر بہت پریشر ہے بھوک اور پیاس کی طرف سے, زیادہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشر ہے اس کے اوپر, اب وہ توجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ پہلے افطار کریں تاکہ وہ پریشر ختم ہو جائے, اس کے بعد وہ نماز مغرب اور عشاء ادا کرے. یا وہ روزہ دار کہ کچھ مؤمنین اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں چونکہ وہ اول وقت میں نماز نہیں پڑھتے یا مسافر ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, لیکن افطار کے لیے آپ کے انتظار میں ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ ان کو انتظار میں نہ رکھیں. آپ جو ہیں اگر وہ آپ ہی کے انتظار میں ہیں تو آپ ان کے ساتھ افطار کریں, اس کے بعد نماز مغرب اور عشاء بجا لائیں. تو یہاں بھی تاخیر بہتر ہے. بھوک اور پیاس کی طرف, بھوک اور پیاس کا پریشر ہو اس وقت کہ انسان مضطرب ہے, زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے, زیادہ بھوک اسے لگی ہوئی ہے, بے حال ہے, نماز نہیں پڑھ, اس وقت بھی بہتر ہے کہ پہلے افطار کریں اور نماز میں تھوڑی سی تاخیر کریں. یہ آٹھواں مورد. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز شب آپ نے پڑھ لی لیکن چند رکعتیں اس کی باقی ہے, مثلا نماز شفع رہ گئی, صبح ہو گئی, نماز شفع اور نماز وتر رہ گئی, صبح ہو گئی, تو اب یہ اول وقت میں فجر کی نماز ادا کریں یا پھر وہ, تو اس لیے کہ بقیہ نماز شب کو بجا لائیں اول وقت میں جو ہے اول فجر کے وقت, اور پھر مثلا نافلہ فجر کو آپ بجا لائیں پھر نماز صبح کو بجا لائیں, یہ تاخیر بھی بہتر ہے تاکہ بقیہ نماز شب کو آپ پڑھ سکیں. سمجھ لیں انشاءاللہ. نماز فجر میں تاخیر کرنا اس شخص کے لیے کہ جس کے نوافل شب میں سے چند رکعتیں باقی ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں بجا لائیں.
تو اس لیے تاخیر کر سکتے ہیں، اور خود نافلہ فجر کے لیے بھی۔ یہ 9واں مورد۔ 10واں مورد، ایک شخص جسے رفع حاجت کی ضرورت ہے، اذان ہو چکی ہے، اول وقت ہے، اب وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن چونکہ جو ہے رفع حاجت کی وجہ سے اس پر تھوڑا سا پریشر ہے تخلی کے لیے، یعنی واش روم جانا ہوتا ہے، اسے پریشر ہے، لیکن روک کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ کہ آپ تاخیر کریں نماز میں اور جائیں رفع حاجت کریں اور پھر وضو کر کے نماز پڑھیں، یہ تاخیر بہتر ہے، چونکہ جب واش روم لازمی ہو اور انسان روکے اور نماز پڑھے تو اس نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے، مکروہ ہے یہ۔ انسان پہلے جائیں واش روم، پھر واش روم کی حاجت ختم ہو جائے، پھر وضو کر کے نماز پڑھے، یہ بہتر ہے، تو یہ تاخیر بھی بہتر ہے۔ یہ 10واں مورد۔ 11واں مورد، اگر نماز کے وقت میں وسعت ہو اور گنجائش ہے، اور جیسا کہ اس دن عرض کیا کہ طلبکار آ جاتا ہے قرضہ لینے کے لیے اور آپ قرضہ ادا کر سکتے ہیں اور قرضے کا وقت بھی آ چکا ہے، آپ کے لیے ممکن ہے، تو اس صورت میں لازم ہے کہ انسان اپنی نماز میں تاخیر کرے۔ اب یہ بہتر نہیں ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ انسان حق الناس ادا کرنے کے لیے اپنی نماز میں تاخیر کریں، اول وقت کی نماز کو چھوڑ دیں، جائیں پہلے طلبکار کے طلب کو ادا کریں، اس کے قرضے ادا کریں، اور اس کے بعد آ کر نماز بجا لائیں۔ اسی طرح سے ہے اگر کوئی اور کار واجب انسان کے لیے فوری پیش آ جائے، مثلا مسجد نجس ہے اور نماز کے بعد گنجائش ہے، تو نماز میں تاخیر بہتر ہے، اگرچہ آپ اسے چھوڑ کے پڑھ سکتے ہو، لیکن تاخیر لازمی ہے کہ آپ نماز میں تاخیر کریں، پہلے مسجد کو پاک کر دیں۔ اگر اس نے جو ہے جہاں لازمی ہے کہ نماز میں تاخیر کر دے، مثلا یا طلبکار کے طلب ادا کرنے کے لیے، قرضے ادا کرنے، یا تطہیر مسجد کے لیے مثلا نماز میں تاخیر لازمی ہے، پھر بھی اس نے تاخیر نہ کیا، اول وقت میں نماز ادا کی تاخیر کیے بغیر، تو اس نے معصیت کی ہے، گناہ کیا ہے، لیکن اس کی نماز صحیح ہے۔